الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ ایک اور خوبصورت جگہ پر ہمیں لے کر آئے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی۔ آصف شہزاد شور کوٹ سے یہ کہتے ہیں جی، کیا بیماری کی حالت میں نماز ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یا کوئی لچک ہے اس میں؟ نماز جب تک حواس قائم ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا بیماری کی حالت میں سانس لینا ضروری ہے یا چھوڑ دیا جائے؟ بالکل ضروری ہے۔ اسی طرح یہ نماز سانس لینے کے مترادف۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ کریم نے بہت مہربانی فرمائی ہے کہ بیمار وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، ٹھیک، بیمار اٹھ بیٹھ نہیں سکتا بیٹھا ہوا اشارے سے نماز پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹا ہوا پڑھ لے، صحیح، چھوڑے نہیں۔ صحیح، چونکہ یہ نماز جو ہے یہ کوئی فٹیک نہیں ہے، یہ حضوری ہے اللہ کریم کی۔ صحیح، یعنی نماز کی حقیقت یہ ہے کہ آپ براہ راست رب کریم سے اپنی بات کرتے ہیں، اور اگر آپ پریشانی میں ہیں یا بیماری میں ہیں تو آپ کو تو اور زیادہ درد دل سے ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ صحیح بات۔ اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے 5 دفعہ، وہ کریم بلاتا ہے، سبحان اللہ، مؤذن آپ کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ۔ تو اگر آپ کو بیمار ہیں 5 دفعہ آپ کو پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو آپ تو بھاگ کر جائیں گے، جی کسی اچھے ڈاکٹر کا انتظام کر دیں، مجھے دوائی ٹھیک مل جائے، مجھے یہ ہو جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے کیا منع ہے؟ ہاں، یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ بالفرض وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، سجدے تک نہیں جا سکتے اشارے سے کر لیں، فرائض ادا کر لیں، سنت نوافل چھوڑ دیں۔ صحیح۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بدن پاک نہیں رہتا، اور اس کو پاک کرنے کے لیے پھر تردد کرنا پڑتا ہے، یا وہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہے نا، جیسے آج کل تو یہ بن گئے ہیں نا جو پہن لیتے ہیں، بچوں کو بھی پہنا پیمپر وغیرہ، پیمپر وغیرہ۔ جی جی۔ تو ایک دفعہ وہ جو بیمار ہے جس کا وضو نہیں ٹھہرتا، وہ ایک دفعہ پاکی کر کے وہ پیمپر پہن لے تو وہ نماز تو اس سے پڑھ سکتا ہے، خواہ اس سے پیشاب نکلتا بھی رہے لیکن پھیلے نہیں، پیمپر میں بند ہو تو وہ نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا، صحیح صحیح، یہ بڑا اہم نکتہ ہے جی۔ اچھا جی، زاہد سلیم ہے اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی داڑھی اور سر کو خضاب لگانا یا اس کو رنگ کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جبکہ سنا ہے کہ سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ اللہ کریم کی شان بہت بلند ہے ہماری حالات سے، وہ کریم ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودی جو تھے وہ بال نہیں رنگتے۔ صحیح۔ تو حضور نے فرمایا فغیروا کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کا رنگ تبدیل کر دو۔ اچھا، یعنی آپ سفید داڑیاں نہ رکھو، یہود میں مل جل نہ جاؤ، ان سے فرق رکھو۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وصال تک خضاب لگاتے تھے، فاروق اعظم لگاتے تھے، صحیح، اکابر صحابہ نے لگایا۔ ایک جو خضاب میں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بال سیاہ نہ کرے، ٹھیک ہے، عمر چھپانے کے لیے نہ کرے، اور وہ بھی اگر جہاد پہ جاتا ہے، جہاد بالسیف پہ میدان جنگ میں جاتا ہے تو وہ وہاں یہ بھی کر لے تو جائز ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ وہاں پہ تو زیادہ اچھا نظر آنا، مضبوط نظر آنا۔ ورنہ سیاہ خضاب سے ایک حد تک علماء روکتے ہیں، باقی سیاہ سے ہلکا ہے، مہندی کلر ہے، کوئی اور بے شمار کلر ہیں خضاب کے، تو کوئی بھی کر لے تو یہ کرنا تو سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ
یہود چونکہ داڑیاں سر سفید ہی رکھتے تھے تو ان کے سارے علماء اور بزرگوں کی اسی طرح ہوتی تھیں، تو حضور نے فرمایا کہ ان سے فرق کرو، غیرو، ان سے الگ نظر آؤ۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر یہ جو بات ہے کہ سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر ذرے کو جانتا ہے بھائی، اللہ کو پتہ ہے جس کے سفید ہیں وہ کیا اور جس کے سیاہ ہیں وہ کیا۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ حقیقتوں پہ فیصلے کریں گے، نمائش پہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جو سنت ہے یا جو حضور نے فرما دیا وہ اللہ ہی کی پسند ہے۔ حضرت جی سمرہ نعیم گجرانوالہ سے یہ کہتی ہیں کہ نظر لگ جانا کیا ہے، اور اگر نظر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ نظر لگ جانا ایک انسانی فطرت میں ایک خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو ان میں ایک خاص قسم کی ایک کیفیت ان میں ہوتی ہے، اور وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور حسرت سے کہتے ہیں بھیا اس کے پاس تو یہ ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر عرب جو تھے وہ اس کی جس بندے میں یہ سمجھتے تھے کہ اس سے باقاعدہ ایکسرسائز کرایا کرتے تھے، اسے بھوکا رکھنا، تنہائی میں رکھنا کہ اس میں وہ اور اجاگر ہو جائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے ایسے ماہرین تلاش کیے کہ ان کی نظر لگے اور یہ اس سے ختم ہو جائیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یریدون لیزلقونک بابصارہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ صحیح صحیح، کوشش کرتے تھے۔ تو یہ آیہ کریمہ جو ہے یریدون لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین، یہی آیت اب آخر درود شریف پڑھ کے طاق مرتبہ پڑھ کے پھونکی جائے تو ٹھیک ہو جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اشفاق احمد دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا فرما دیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ آگے شراز احمد ہیں بہاولپور سے، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، دنیا کی ہر نعمت مجھے حاصل ہے، ہر کامیابی پر وقتی خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر کچھ دیر بعد طبیعت سے خوشی رخصت ہو جاتی ہے، مجھے آپ سے کسی دائمی خوشی کا راز پوچھنا ہے۔ اصل بات یہ ہے جی کہ دائمی خوشی دائمی کامیابی سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا خود وقتی ہے، عارضی ہے، دنیا کی کامیابیاں بھی عارضی ہیں، بے شک، اس کے غم بھی عارضی ہیں، اس کی خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ بے شک۔ دائمی خوشی آخرت کی کامیابی سے ہے۔ آپ روزی حلال کمائیں، سچ بولیں، 5 وقتہ نماز ادا کریں، ہمت کر سکیں تو اور ٹائم لگائیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت روز کیا کریں، تو جتنی کامیابی اخروی آپ کو ملے گی اتنی خوشی بھی دائمی ہوگی، کیونکہ دائمی آخرت ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ دنیا کی کوئی کامیابی ایسی نہیں جو دائمی، چونکہ دنیا خود عارضی ہے تو اس کی خوشی دائمی کیسے ہوگی؟ صحیح۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر اللہ کا احسان ہے کہ انہیں یہ ادراک تو ہو گیا، لوگوں کو ساری عمر یہ احساس ہی نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہے کہ انہیں ادراک ہو گیا دنیا میں کامیاب زندگی گزاریں، آرام سے زندگی گزاریں، اس پر خوش بھی ہوں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ لیکن صرف دنیا کی زندگی نہ جئیں، اسی عالم میں ہم نے آخرت کی زندگی جینا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ کریم نے اسی دنیا کو دین بنا دیا ہے، یعنی آپ نے جائز کمانا ہے تو دین ہے، آپ نے جائز جگہ خرچ کرنا ہے تو دین ہے، آپ نے شادی کرنی ہے دین ہے، آپ نے بچے پالنے ہیں دین ہے، آپ نے گھر والوں کا علاج معالجہ کرنا ہے دین ہے، آپ امیروں سے پیسے لیتے ہیں 4 غریبوں کو مفت بغیر فیس کے دیکھ دیں تو سارا دین بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت جی یہ جو بات ہے نا بالخصوص، یہ آپ کے یہاں آگے پتہ چلتی ہے؟ ادروائز تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دین کوئی اور چیز ہے، دنیا کوئی اور چیز ہے۔ دنیا ہی دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا کے کام آپ دین کے دائرے کے اندر کریں گے تو وہی دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں اسلام آباد سے یہ کہتی ہیں حضرت جی، فروعی اختلافات پہ اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمام مسالک کی منزل ایک ہے، صرف راستے جدا جدا ہیں۔ گستاخی معاف، صراط مستقیم تو صرف ایک ہوتا ہے، پھر راستے جدا جدا کیسے ہو گئے؟ الحمدللہ راستے اگر اختلاف ہو تو وہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ خلاف ہونا جائز نہیں ہے، مخالفت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہونا ٹھیک ہے۔ اختلاف ہونا یہ تو فطری امر ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا آپ
ایک طبقہ کہتا ہے جی نماز میں آمین اونچی آواز سے کہی جائے، دوسرا کہتا ہے جی آہستہ سے کہی جائے۔ اب یہ آمین کہنا اصول ہے، صحیح، بالکل اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک کہتا ہے جی آہستہ کہی جائے، ایک کہتا ہے آواز سے کہی۔ اب دونوں کا مسلک یہ ہے کہ دوسرے کو غلط نہیں کہتے، صحیح، وہ کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجیح کا جو ہے اختلاف، یہ تو اختلاف نہ ہوا، یہ تو ایک بات کے کئی پہلو ہیں، تو کئی پہلوؤں پہ عمل ہو گیا۔ یہ تو صحابہ کرام میں بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ عقائد میں مخالفت کرنا، ایمانیات میں یا اصول دین میں، وہ الگ ہو جاتا ہے بندہ، پھر وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ صحیح، دین ایک ہی ہے، دو چار دین نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ قرآن کی صداقت پہ انکار کرتا ہے، کوئی بندہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے، کسی نبی کی نبوت کا انکار، یہ ضروریات دین ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، اصول کا انکار آئے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل جہاں ٹھیک، اصول کا اختلاف نہیں ہے، ایک کام کے کرنے کے دو تین طریقے ہیں، اور کوئی ایک کہتا ہے یہ درست ہے، تو ائمہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرا جو فرما رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس سے زیادہ ٹھیک، زیادہ بہتر ہے۔ صحیح، یعنی غلط کوئی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ترجیح ٹھیک کا ہے کہ ترجیح ہماری کا، جو ہے یہ بالکل زیادہ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح، یہ تو اسے تو آپ اختلاف نہ شمار کریں۔ صحیح۔ حضرت جی ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک شارٹ کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔